صحیح حدیث صحیح ابن خزیمہ میں 480 نمبر حدیث موجود ہے۔ سیدنا وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح نماز پڑھی کہ ثم وضع یدہ الیمنی علی ظہر کفہ الیسری بالرسغ والساعد، آپ علیہ السلام نے اپنے دائیں ید کو، دائیں ہاتھ کو بائیں ہتھیلی کی پشت پر، رسغ پر اور ساعد پر رکھا۔ اس حدیث میں 4 الفاظ آگئے، یدن اور کفن اور رسغن اور ساعدن۔ یدن کا معنی تو ہو گیا کہ جوڑ سے اوپر والا حصہ، یہ جو مکمل انگلیاں اور یہ ہتھیلی، یہ یدن ہے۔ اور دوسرا لفظ ہے کفن۔ کف کسے کہتے ہیں؟ کف اردو اور عربی دونوں میں ہتھیلی کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح یعنی جو ہتھیلی کا یہ اندر والا حصہ ہے اس کو باطن الکف کہتے ہیں اور باہر والے حصے کو ظاہر الکف کہتے ہیں۔ اسی طرح اردو میں کف پا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، پاؤں کے تلبے کو کہتے ہیں۔ کف افسوس ملنا، مطلب یہ نہیں کہ اس طرح ملنا، بلکہ کف افسوس یعنی افسوس سے اور کسی چیز کے اوپر جو ہے نا وہ غم کرتے ہوئے ہاتھوں کو ملنا، اس کو کف افسوس کہتے ہیں۔ تو کف کا لفظ عربی اور اردو دونوں میں ہتھیلی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ حدیث میں لفظ جو ہے نا وہ علی ظہر کف الیسری کا استعمال ہوا، دائیں ہاتھ کو بائیں ہتھیلی کی پشت پر رکھا، والرسغ اور جوڑ پر رکھا، والساعد اور کلائی پر رکھا۔ اور جوڑ رسغ کہتے ہیں اس جوڑ کو، المفصل بین الساعد والکف، کلائی اور ہتھیلی کے درمیان جو جوڑ ہے اس کو رسغ کہتے ہیں۔ را سین غین اور را صاد اور غین دونوں کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ صحیح بخاری میں 1198 نمبر حدیث کے اوپر تعلیقاً امام بخاری نے سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل بیان کیا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور یہ حدیث سند صحیح کے ساتھ 3961 نمبر المصنف ابن ابی شیبہ کے اندر موجود ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں جوڑ پر رکھا کرتے تھے، دائیں ہاتھ کو بائیں جوڑ پر، رسغ پر رکھا کرتے تھے، یہ جوڑ پر رکھا کرتے تھے۔ اور آپ گوگل سے اٹھا کر دیکھ لیں، نکال کے سرچ کر کے دیکھیں رسغ کا موضع اور موقع محل کیا ہے، پوائنٹ کیا ہے اور کس کو کہتے ہیں؟ یہ جوڑ کو کہتے ہیں۔ مرزا جیلمی نے یہاں تعریف معنوی کا ارتکاب یہ کیا ہے، یہ ترجمہ کرتے کہتا ہے کہ یہ انگلی سے لے کر تو یہ کف تک، کف اس کو بنا دیا اور اس کو کہہ دیا کہ یہ رسغ ہے۔ دایاں ہاتھ بائیں رسغ، رسغ کہتے ہیں ادھر سے لے کے کلائی تک کو، کف کف کہتے ہیں اس کو کلائی کو، ہم اردو میں بھی کف قمیص کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ انگلی سے لے کر کف تک یہ حصہ کہتا ہے رسغ ہے، حالانکہ یہ حصہ کف ہے، یہ انگلیاں ہیں، یہ کف ہے، اور یہ جو جوڑ ہے اس کو رسغ کہتے ہیں۔ یہ انگلیوں کے الگ الگ نام ہے، میں آپ کے سامنے سارے 5 کے نام بیان کرتا ہوں۔ انگلیوں سے لے کر یہ شولڈر اوپر یہ کندھے تک سارے کے سارے حصے کے الگ الگ نام ہیں۔ مثلا انگلیوں سے لے کر خنصر، بنصر، وسطی، سبابہ، ابہام، باطن الکف، ظاہر الکف، رسغن، ساعدن، مرفقن، عضدن، کتفن، یہ الگ الگ پارٹس کے نام ہیں۔ تو حدیث کے اندر جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ ہے ظاہر الکف، رسغن اور ساعدن۔ ظاہر الکف کہتے ہیں ہتھیلی کی پشت کو، باطن الکف کہتے ہیں ہتھیلی کے اندر والے حصے کو، رسغن کہتے ہیں اس جوڑ کو، جس کو ہمارے اردو میں جو نا وہ گٹا اور پنجابی میں گٹ کہا جاتا ہے، اور یہ جو ہماری پوری پٹی ہے کونی تک اس کو ساعدن کہتے ہیں، اور کوہنی کو مرفقن کہتے ہیں۔ تو حدیث میں کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر، ہتھیلی کی پشت پر اور جوڑ پر اور ساعد یعنی کلائی پر نبی پاک علیہ السلام نے رکھا۔ اور اس حدیث سے بالکل بات واضح ہو جاتی ہے کہ ہاتھ کو اس موقع محل پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھا۔ یہ حدیث صحیح ابن خزیمہ کے اندر 480 نمبر موجود ہے۔ اور اسی حدیث کو بیان کر کے مرزا جیلمی کے بابا اسحاق فیصل آبادی نے یہ کہا کہ حضرت وائل بن حجر کی حدیث میں بالکل واضح صاف تو آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام کو نماز پڑھتے دیکھا تو آپ علیہ السلام نے دائیں ہتھیلی کو، دائیں جو ہے وہ ہاتھ کو بائیں ہتھیلی کی پشت پر رکھا۔ اور مولوی اسحاق فیصل آبادی جو مرزا کے بابا ہیں انہوں نے رکھ کے بتایا، کرتے بھی ایسے ہیں، کوئی یہاں سے پکڑتا کونی سے اس طرح پکڑا، کوئی یہاں سے پکڑا ہوتا بھئی صاف تو حدیث پاک میں آتا۔ حضرت وائل کہتے ہیں میں نے ایک دن تہیہ کیا کہ میں رسول اللہ کو دیکھوں گا کہ نماز کیسے پڑھتے ہیں، وہ ساری بیان کی انہوں نے لمبی ڈیٹیل۔ کہتے ہیں آپ نے ہاتھ اٹھا باندھے، دیکھا یہ ہتھیلی جو تھی نا دائیں، ایس بائیں ہتھیلی پر تھی، یہاں تھے، یہاں یوں کوئی نہیں تھے، یہاں ہاتھ،
बस ये दोनों तरीके हैं कि या यहाँ से पकड़ लो, ये कब्ज़ कहलाता है, हथेली यहाँ रखो, ये गुट को पकड़ लो, या ये सारी चारों उंगलें 5 उंगलें यहाँ रखो, वज़ा ये कोई नहीं कलाई पर रह जाओ और कोनियों पकड़ो। और कई लोग यहाँ बांधे होते इस तरह, सुन्नत भी नहीं, कोई इल्म भी नहीं हासिल करते। और ये बताया कि ये जो तरीका है ये सुन्नत के खिलाफ है, ये लोग इल्म हासिल करते हैं, इनके पास इल्म नहीं है, इनको सुन्नत का पता नहीं है, जो इस तरह हाथ रखते हैं। और मिर्जा जेलमी झूठ बोलते हुए कह रहा है कि जनाब वो भी ऐसे नमाज पढ़ते थे। मौलाना इसहाक साहब को मैंने खुद नमाज पढ़ते हुए देखा, उन्होंने यूं हाथ रखे हुए थे। वो खुद वीडियो में बयान कर रहे हैं कि हाथ रखने का सुन्नत तरीका ये है, बकायदा वीडियो उनकी मौजूद है। मौलाना इसहाक साहब को मैंने खुद नमाज पढ़ते हुए देखा, उन्होंने यूं हाथ रखे हुए थे। कहते हैं आपने हाथ उठा बांधे, देखा ये हथेली जो थी ना दाई, ऐस बाई हथेली पर थी, यहाँ थे, यहाँ यूं कोई नहीं थे। तो ये सुन्नत तरीका साबित है। अब मिर्जा जेलमी चूंकि दावा ये करता है कि मैं बुखारी मुस्लिम से नमाज का तरीका साबित करता हूं, और बुखारी मुस्लिम से जो तरीका मिर्जा जेलमी ने ये रखा हुआ है ये साबित नहीं होता। बुखारी मुस्लिम से ये साबित, बल्कि बुखारी की 1198 नंबर हदीस है जो तालीकन ऊपर हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला का अमल लेके आए इमाम बुखारी, जो कि मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में 3961 नंबर सही हदीस है। उससे तो साबित होता है कि मौला अली भी नमाज पढ़ते वक्त अपने दाएं हाथ को बाएं इस जोड़ पर रखा करते थे, बाएं जोड़ पर, बाएं गिट्टे पर या गुट पर रखा करते थे।